اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو نمائندے آئے ہیں اور جو ہدایت کا نصاب اللہ تعالیٰ نے ان نمائندوں کو دیا ہے وہ تدریجی انداز کے اندر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے زمین پر، اس وقت تشریعی ہدایت موجود ہے، یعنی بنیادی ہدایت، اور اس وقت ظاہر ہے انسانی سماج بھی محدود سطح پر ہے اور بالکل پہلی انسانی خلقت روئے زمین کے اوپر ہے۔ اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت حضرت آدم کو دے کر بھیجی، اس میں باقاعدہ ہم ایک مکمل شریعت نہیں دیکھتے، بلکہ ایک ابتدائی سطح کی ہدایت ہے جو اس وقت عطا کی گئی، اور اس ہدایت کے ساتھ حضرت آدم پہلی انسانی سماج کی جو اکائی ہے، یعنی خود حضرت آدم کی اپنی اولاد اور گھرانہ جو ہے اس کی سطح تک جو تعلیمات تھی وہ فراہم ہوئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد جب یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت نوح تک پہنچتا ہے تو یہاں سے باقاعدہ ایک شریعت کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلی جو باقاعدہ شریعت ہے، یعنی تشریعی ہدایت سے بڑھ کر خود ایک مکمل شریعت، وہ حضرت نوح کے زمانے سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بعد میں جب ہم حضرت ابراہیم کے زمانے میں آتے ہیں تو اسی شریعت کے مزید اس کے اندر کئی قوانین اور کئی چیزیں جو ہے وہ اضافہ ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو یہاں پر تیسری جو الہی شریعت ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت، اسے ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ ایک جامع شریعت ہے، اور اس وقت انسانی سماج زیادہ سطح پر پھیل چکی ہے۔ اسلامی الہی تعلیمات کی اب وسعت پچھلے زمانوں کی نسبت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام اور جو ہدایات بھیجی گئی ہیں وہ بھی زیادہ، اس کے اندر کئی اور نئی چیزیں اضافہ ہوئی ہیں۔ بس یہاں ایک اہم نقطہ جو ہمیں ہدایت کے نظام کے اندر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا نظام ہے وہ تدریجی ہے، اور جوں جوں تقاضے بڑھتے گئے، پیدا ہوتے گئے، اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کے نئے احکامات اور نئی ہدایات جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہوتی گئیں۔ اور یہ سلسلہ جب ختمی مرتبہ رسول اکرم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے تو اس وقت جتنی بھی تعلیمات بشر کے قیامت تک آنے کی ہیں وہ تمام تعلیمات ایک نقشے کے تحت رسول اللہ کے اس دین اسلام کے اندر موجود ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تا قیامت اسی طرح سے رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جو زمانہ ہے اس وقت سماجی حیات جو ہے وہ زیادہ اوج پر تھی، اور عرض کیا ہے کہ اس وقت سماج جو ہے اپنے پچھلے جو ابتدائی عرصے پچھلے انبیاء کے زمانے میں گزارتا ہوا آ رہا تھا، ایک سماج، ایک معاشرہ، اب جو ہے یہ معاشرہ پہلے کی نسبت زیادہ رشد کر چکا ہے۔ یہ معاشرہ اب اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ اس نبی کے زمانے میں، یعنی الہی تاریخ کے اس مرحلے میں حضرت موسیٰ کے، اس وقت باقاعدہ طور پر ایک طاغوتی حاکمیت اور ایک شیطانی نظام کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر ایک نبی جو ہے وہ طاغوتی پورے نظام کے ساتھ حالت پیکار، حالت نبرد میں آتے ہیں، اور یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ تہذیبی تصادم جو ہے دو حاکمیتوں کے درمیان سیاسی سماجی میدان کے اندر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پوری داستان جو قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونی نظام کے حوالے سے ہے اس کو آپ وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں اجمال کے ساتھ
ایک اختصار کے ساتھ یہاں سے گزروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیتوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مختص ہے اسی عرصے کی داستان کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، جس کو ہم نے عنوان دیا ہے آج کی اس پانچویں نشست کے لیے کہ حضرت موسیٰ اور الہی حاکمیت کے لیے کاوشیں جو ہیں، الہی حاکمیت کو کھڑا کرنے کے لیے، اور حضرت موسیٰ کے بعد یہ آگے سلسلہ جو ہے وہ اسی طرف چلتا ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جتنی بڑی پیکار کا میدان ہے، امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے، خود حضرت موسیٰ کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے جو ہمراہی ہیں، حضرت موسیٰ کے جو ناصر ہیں، حضرت موسیٰ کی جو امت ہے، اس کا امتحان بھی یہاں پر جو ہے وہ کافی سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اس امت کو، جو اس وقت ایک امت کی حالت میں تھی، کہ اس کو ایک موقع دیا کہ یہ ایک برتر امت کے طور پر جو ہے وہ آگے آئے، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کو بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم جو اس وقت زحمتیں کر رہے ہیں، جو کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں ہمیں ایک برتر امت، ایک اعلیٰ سطح کی امت کے طور پر جو ہے وہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے۔ خوب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری اور فضیلت کا معیار جو ہے جہاں تقوی الہی قرار پایا ہے، اسی میں سے ایک اہم معیار کسی بھی امت کی برتری کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی نسبت، اپنے ولی کی نسبت کہاں کھڑی ہے، کس قدر مطیع ہے، کس قدر اطاعت گزار ہے، کس قدر اس کی ولایت کو قبول کر رہی ہے، اور اس ولی کے نقشے کے مطابق جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک اہم معیار ہے، اور بنی اسرائیل نے جو ہے تاریخ کے مطابق جیسے ملتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر خود بنی اسرائیل کے جو اتار چڑھاؤ ہیں قوم بنی اسرائیل کے، ان کو جس انداز میں قرآن مجید نے ذکر کیا، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی چند کام ہیں جو مشترکہ ہیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں، جو چیزیں تھیں یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ تو وہی ہجرت کا ہے، جیسا کہ سابقہ انبیاء کی حیات میں عرض کیا، اور آپ اس کو یوں لے کے اسلامی تہذیب اور تمدن کی جو تاریخ ہے انبیاء سے شروع کریں اور آپ اس کو عصر ظہور تک لے جائیں، اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہمارے لیے ہر دور میں رہے گی، اس کا ایک بنیادی جو پہلو ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت اسلامی تہذیب کی تشکیل کا ایک اصول ہے، یعنی اگر کوئی معاشرہ ہجرت نہیں کر سکتا، جس کی میں نے وضاحت کی تھی پچھلی نشستوں میں، کہ ہجرت کا ایک بنیادی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تعلقات کاٹنا جو ہے، ہر وہ تعلق کاٹنا کہ جو انسان کو اللہ کی عبودیت، انسان کو الہی نمائندے کے نقشے پر چلنے سے دور کرے، ہر اس تعلق کو کاٹنا۔ یہ جغرافیائی اعتبار سے ہجرت ہو سکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ انسان کی خصلتوں سے انسان کی ہجرت ہو سکتی ہے کہ ایک طرح کی خصلتوں کو چھوڑ کر انسان کا ان خصلتوں کو، ان عادتوں کو اپنانا کہ جن کے نتیجے میں یہ عبودیت کا سفر اور ایک ولی کے تحت انسان کا یہ جو سعادت کا سفر ہے اس کو طے کرنا آسان ہو۔ لہٰذا ہجرت جو ہے اسلامی تہذیب کی تشکیل کا ایک بنیادی رکن ہے۔ آپ اسی لیے اسلامی اگر الہی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ادیان الہی کے پیروکار ایک الہی تہذیب کو کھڑا کرنے کے لیے ہجرت کے مرحلے سے کامیاب گزرے ہیں، وہ مرحلہ الہی تہذیب کی تاریخ کے اندر ایک نہایت سنہری مرحلہ قرار پایا ہے، جس کی ایک اہم مثال آپ دیکھ لیں، خود ہجرت جو مسلمانوں کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ خود آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اس کو بھی ہم ایک طرح کی ہجرت ہی کہیں گے۔ ہجرت اپنے جیسے کہتے ہیں اکیڈمک معنی میں نہیں میں بات کر رہا، اصطلاحی معنی میں بات نہیں ہو رہی، ہجرت کا جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں کہ جب امام حسین علیہ السلام
مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں اور کربلا کی طرف آتے ہیں، یہ خود ایک ہجرت ہے، یہ خود ایک ہجرت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہجرت کا جو سفر ہے تاریخ کے اندر یہ مرقوم ہو گیا ہے، ایک تاریخ کے اندر اس کو جو ہے لکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر جنہوں نے حق کی ہمراہی کی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ تا رہتی تاریخ تک جو ہے یہ پوری داستان اور اس داستان کے جو سپوت ہیں، جو اس کے شاہکار ایجاد کرنے والے ہیں، یعنی یہ اصحاب امام حسین، وہ آپ دیکھیں کہ کتنے نمایاں طور پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے ہجرت اسلامی تہذیب اور تمدن کے ایجاد کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ ہجرت ایک بار فرد کی نسبت ہے کہ فرد خصلتوں کی نسبت، عادات کی نسبت اور خلقیات کی نسبت کن چیزوں کو چھوڑتا ہے، کن کو اپناتا ہے، کون سی چیزیں اپنے اندر ایجاد کرتا ہے اور کن چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بار انسان کا جو ہے فردی زندگی سے نکل کے اجتماعی سانچے میں یا اجتماعی ڈھانچے میں ڈھلنے کے لیے جس طرح کی اس کو اپنے اندر آمادگی ایجاد کرنی ہے اور جن چیزوں سے نکلنا ہے، یہ بھی خود ایک ہجرت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک فرد فردی خصلتوں کے بعد اجتماعی میدان میں اجتماعی امت کے ڈھانچے میں ڈلنے کے لیے خود کو کئی چیزوں سے نکالتا ہے اور ایک خاص فریم کے اندر جس کو قرآن نے امت کا نام دیا ہے اس میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پر اب کیا ہوتا ہے، اب اس کے بعد ہے کہ یہ امت جو ہے اب خاص قسم کے امتحان دے۔ دیکھیں کئی الہی امتحانات کہ جن کے نتیجے میں اللہ نے رشد رکھا ہوتا ہے، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی کمال رکھا ہوتا ہے، جن کے نتیجے میں اللہ کے وعدے جو ہیں وہ محقق ہوتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بنیادی شرط جو ہے وہ ان مختلف ہجرتوں کا انجام دینا ہے، کیونکہ کئی امتحانات ہیں جو امت بننے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تہذیبی سفر کب شروع ہوگا، تہذیب کی طرف ہم ایک بڑی سطح پہ کب آئیں گے، جب ہم ان ابتدائی ہجرتوں کو انجام دے چکے ہوں گے اور ایک کاروان کی صورت میں آئیں گے۔ اب اس کاروان کی بڑی قیمت ہے، جب تک ہم پراکندہ تھے، ہم بکھرے ہوئے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب آپ ایک کاروان کی حالت میں آ گئے ہیں، اب اس کو ایک نئی آئیڈینٹی مل گئی ہے، ایک نئی شناخت مل گئی ہے۔ اس کے بعد اب اس کے کئی امتحانات ہیں، یہاں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتیں جہاں ایک طرح سے ان افراد کی کہ جو امت کے سانچے میں آ رہے ہیں ان کی دھاڑس کا بندھنے کا باعث بنتے ہیں یہ نعمتیں، وہیں پر خود یہ نعمتیں ان کے لیے امتحان کا باعث ہے۔ کہیں سست تو نہیں ہو جاتے، کہیں نعمتوں میں غرق تو نہیں ہو جاتے۔ یہی امتحان ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہجرت جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کرنی ہے اور کئی ہجرتیں اس کو کرنی پڑی، جس میں ایک اہم ہجرت آپ دیکھتے ہیں کہ مصر سے دریائے نیل کی جانب ان کو آنا پڑا، اور وہ جو پوری داستان ہے قرآن مجید کے اندر کہ فرعون کے چنگل سے کس طرح سے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اور اس کے اندر مختلف اتار چڑھاو ہے، اور کتنی درمیان میں اسی قوم کی بعض نااہلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عرصہ ان کو صحراؤں کے اندر سرگردان رکھا ہے۔ سرگردانی کب ایک قوم کو پیش آتی ہے، غور کریں، سرگردان کب ہوتی ہے ایک قوم، کنفیوز کب ہوتی ہے ایک قوم، مسلسل بدبختیوں کا شکار ایک قوم کب ہوتی ہے، اس کی اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کی شرائط اور حالتوں کو دیکھ کے جو ابھی ہمارا موضوع ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمراہی، معصوم کی ہمراہی، اپنے زمانے کے امام کی ہمراہی جو ہے اس کی نسبت جو سستیاں اور کوتاہیاں اس قوم کے اندر پائی جا رہی تھی، اور اس امام، اپنے زمانے کے امام، اپنے زمانے کے ولی خدا، اپنے زمانے کے الہی خلیفہ کی نسبت جو ان کا جو نقشہ تھا خلیفہ الہی کا، اس نقشے کی نسبت جو انحراف اس قوم کے اندر پایا جا رہا تھا اتنا اس کے جو ہے وہ شامل حال کیا ہوئی، سرگردانی۔
اور یہاں تک سرگردانی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے صحراؤں میں یہ رہے اور کن مشکلوں سے ان کا جو ہے وہ پالا پڑا۔ یہاں پر ایک اور جو سنت ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتی ہے اسلامی حاکمیت کے قیام کے سلسلے میں قوم کی نسبت، وہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیان کیا، اور وہ سنت کیا تھی؟ محوذت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خالصیت، یا جس کو کہتے ہیں ایک چھانٹ کا مرلہ، ایک خالص کرنے کا مرلہ۔ یہ کام حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور یہ اللہ کی سنت جو ہے جب تک بشر زمین کے اوپر ہے اور اس کی نسبت الہی خلیفہ کی جب تک یہ باقی ہے، تو یہ سنت اللہ تعالیٰ کی رہنی ہے۔ یہ سنت انسانوں کی نسبت انفرادی طور پہ بھی لاگو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ سنت انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجتماعی امتحانوں اور آزمائشوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ سنت پیش آتی ہے۔ یہ طے شدہ سنت ہے، اور اس کا تعلق فقط انبیاء کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ ہم جو آج اس وقت غیبت کبریٰ کا زمانہ گزار رہے ہیں، ہم بھی اسی کا شکار ہیں۔ ایک جو بڑا اہم کام ہے، دیکھیں دین کس لیے ہے انسان کی زندگی میں، ہمیں دین کیوں چاہیے؟ دین کی تاثیر اگر ہم زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو دین کی ایک بڑی تاثیر انسان کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ چھانٹ کے مرلے کے اندر انسان جو ہے کھوکھلا نہ نکلے۔ جب چھانٹ کا مرلہ شروع ہو تو یہاں پر انسان کھوکھلا نہ نکلے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت محوذت، یا جس کو کہتے ہیں چھانٹ کا مرلہ، یا جو خالصیت اور خالص پن کا جو پروسیس ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو ابتلاءات میں قرار دیا ہے، انسان کی زندگی کو آزمائشوں میں قرار دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں المال والبنون فتنہ۔ قرآن مجید کے اندر جو فتنہ کی اصطلاح ہے، یعنی آزمائش۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ فتنہ ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اب انسان نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ کتنی اس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے، کتنا اس کے اندر فہم ہے، اب یہ کدھر جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے مصادیق بیان کیے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان کہاں سے لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ پوری جو آیت ہے، اسی طریقے سے دیگر آیتیں جن میں قرآن مجید نے کلمہ فتنہ استعمال کیا ہے۔ ایک گزارش کروں گا برادران خاران سے کہ قرآن مجید کی جو قرآن کا فہم چاہتے ہیں، جو قرآن سے مانوس ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو کلمات ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کے ترجمے ڈھونڈیں، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ کلمہ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بڑا پہلو یہی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ مال، دولت، انسان کی اولاد، حتیٰ فرمایا کہ یہ تمہاری بیویاں اور یہ تمہاری وابستگیاں جو ہیں، تمہارے پاس جو ہے یہ اسباب زندگی، یہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ محل آزمائش ہے۔ ان کے ذریعے سے تم نے آزمائش تمہاری ہونی ہے۔ یہ انسانی زندگی کی آزمائشیں ہیں، اور اسی طریقے سے جب ہم ایک امت کی حالت میں آتے ہیں تو امت کی پھر اگلی اپنی آزمائشیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت بننے کے بعد انسان کے اوپر کئی نعمتیں نازل کرتا ہے ولی کی وجہ سے، کیونکہ ولی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ولی کی جو نصرت کرنی ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہے کہ پروردگارہ جو ہے ان بحرانوں سے ہماری قوم کو نجات دے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے فرعون کے چنگل سے نجات دینا قوم کو یہ ایک مرحلہ تھا، کہ وہ بھی کس طرح طے ہوا یہ بھی ایک بڑی اہم بحث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ فرعون جب حضرت موسیٰ، میرے ذہن میں یہ سوال ہے، ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ایجاد ہو، وہ یہ کہ آپ دیکھیں فرعونی انٹیلیجنس سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ ابھی حضرت موسیٰ کی ولادت نہیں ہوتی اور علم نجوم کے ماہرین کے ذریعے سے جو خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ تمہارے اسی سلطنت اور یہ جو تمہاری حاکمیت ہے، اسی کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری یہ ساری بساط کو لپیٹ کے رکھ دے گا اور تمہارے خلاف
बगावत करके खड़ा होगा और तुम्हारे ये जो ताबे एक मुआशरा है इसके एक तादाद को जो है वो तुमसे जुदा कर लेगा। तो उसने उस वक्त क्या काम किया था, देखें आप, इतना मजबूत सिस्टम था कि उसने कोई घर नहीं छोड़ा, कोई उसका जो सिस्टम था उसके अंदर जहां जहां पर भी कहीं पे किसी बच्चे के पैदा होने के कोई इम्कानात थे तो उसको जो है उसने कई जगह पर कितने बच्चे जो है वो सख्त करवा दिए, कई जगह पे जो है वो मरवा डाले। और उसके बाद आप देखें अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम चल रहा है यहाँ पर, एक तरफ निज़ाम कुफ्र, एक तरफ निज़ाम कुफ्र, इलाही निज़ाम के नुमाइंदे को नुत्फे के मरने में ही, हम दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि खत्म करने के चक्कर में है। और एक तरफ अल्लाह का निज़ाम आप देखें, वो पूरी दास्तान जो कुरान मजीद के अंदर है। अगर हम अल्लाह के वादों पे ईमान लाना चाहते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जमीन के ऊपर जो तौहीद की जो तहजीब है, तौहीदी तहजीब, इसको परवान चढ़ने के लिए खुदा ने एहतमाम किस तरह से किया है मुख्तलिफ अदवार के अंदर। आप इसलिए देखें इसी एक खलीफा जो है हजरत मूसा, इसको अल्लाह ताला ने, हजरत मूसा की पैदाइश किस हालत में हो रही है, फिर उसके बाद हजरत मूसा की हिफाजत का निज़ाम खुदा ने कैसा बनाया है। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला का ये निज़ाम हिकमत और अल्लाह ताला का हिदायत का ये निज़ाम और अल्लाह ताला का जो है अपने उन इंसानों की हिफाजत का निज़ाम कि जो अल्लाह की राह पे चलते हैं, अगर इसको देखना चाहें तो उसका एक बड़ा मैदान जो है वो हजरत मूसा की दास्तान है। आप देखें कहाँ विलादत हो रही है, कैसी हालत में विलादत हो रही है, और हजरत मूसा की इब्तिदाई तरीन जरूरत यानी दूध, माँ का दूध, इसके पिलाने के लिए जो एहतमाम हो रहा है, और उसके बाद हजरत मूसा परवान कहाँ चढ़ रहे हैं, खुदा दिखा रहा है। दिक्कत करें आप, अल्लाह की हाकिमियत का पहला जलवा ये है, हजरत मूसा की विलादत के जमाने में अगर आप देखें, पहला अल्लाह की हाकिमियत का जलवा ये है कि खुद फिरऔन के अपने घर के अंदर, यानी जो उस वक्त शैतानी निजाम का नुमाइंदा है, हाकिम है, इसी के घर के अंदर अल्लाह ताला जो है पहले दिखा रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने जो नक्शा बनाया है जमीन के ऊपर हाकिमियत इलाही के क़याम का, देखो अल्लाह की एक्सेस कहाँ तक है, अल्लाह की पहुंच कहाँ तक है। खुद फिरऔन के घर के अंदर फिरऔन ढूंढता फिर रहा है, गौर करें, फिरऔन ढूंढता फिर रहा है, ढंढोरा फिरा हुआ है उसने कि जाएं और जाके जो है इस बच्चे की तलाश करें, ये कहाँ पैदा होना है। और अल्लाह ताला का निज़ाम हिकमत ये है कि इसी बच्चे को जिसने कल फिरौनी निज़ाम की बसात समेटनी है, जिसने कल इस शजरा खबीसा की जड़ों को खोखला करना है, देखें उसको कहाँ परवान चढ़ा रहा है, खुद फिरौन के अपने घर के अंदर अल्लाह ताला का नुमाइंदा मौजूद है जो हजरत आसिया की सूरत में है। हजरत आसिया देखें खुदा कैसे लेके चलता है निज़ाम को आगे। हमें अगर ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएं तो इनके समझने का एक बड़ा जो पहला असर है इंसान के ऊपर, वो अल्लाह ताला के निज़ाम हिकमत के ऊपर इंसान का ईमान आता है। हमारे कदम जिंदगी के अंदर कई चीजों में क्यों डगमगाते हैं, क्यों हम जिंदगी के अंदर टेंशन का शिकार हैं, कई चीजों में बेमकसदियत का शिकार हैं, कई चीजों में अल्लाह की निस्बत नाला हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमें खुदा के जो हिकमत का निज़ाम है उसके इन पहलुओं की आशनाई नहीं है। अब खुदा देखें हजरत मूसा की वालदा को एक तरफ वादा दे रहा है, जब हजरत मूसा की वालदी को, हजरत मूसा की वालदा को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप इस बच्चे को डाल दो, इस पानी में डाल दो, इसको रवाना कर दो, और खुदा ने फरमाया है कि मेरा वादा है कि मैं इस बच्चे को तो इसे मिलाऊंगा। आप देखें एक तरफ माँ कैसी है, हजरत मूसा की माँ किस ईमान के साथ, और पूरा जो सिलसिला है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ खुदावंद मुताल इलाही नुमाइंदे को इस अंदाज में परवान चढ़ा रहा है, और बाद में जब ये कौम यानी मुख्तलिफ मरले आते हैं, जैसा कि आप इसको कुरान की मुख्तलिफ आयतों में ढूंढ सकते हैं, अब देखें कि अल्लाह ताला इस नबी को इस फहम की सतह देता है कि इस पेचीदा किस्म के फिरौनी निजाम के चुंगल से हजरत मूसा रातों रात जो है एक पूरा लश्कर जो है, इतने पेचीदा इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर हजरत मूसा अपना पूरा लश्कर जो है वो पहुंचा देते हैं, कहां पर, दरिया के करीब, यानी उसके करीब पहुंचा देते हैं। और
جب وہاں یعنی جب شہر سے نکل چکے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت کا فرعونی انٹیلیجنس سسٹم کہ اوہو کیا ہو گیا، ہاتھ سے کیا دے دیا، اور اس کے بعد متوجہ ہوتے ہیں اور وہ پوری داستان جو تاریخ نے نقل کی ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ قوم کو ایک یہ مرحلہ ہے جہاں سے گزارتے ہیں حضرت موسیٰ، اور اس کے بعد جب گزارتے ہیں تو ان کے الگ امتحان شروع ہو جاتے ہیں اس قوم کے، اور یہاں پر وہ چھانٹ کا عمل جاری ہے، جو محوزت کا جو محوزت کی جو سنت ہے اللہ کی خالص کرنے کی، یہ جاری ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ جنہیں نجات دے کے لے جا رہے ہیں، ان سے توقع یہ ہے کہ یہ کل الہی تہذیب اور تمدن کے قیام کے لیے، ظاہرہ نظام کفر اب کیا ہوا، اس دریا سے عبور کے نتیجے میں وہ فرعون اور اس کی جو قوم ہے، یعنی جو اس کے کرتا دھرتا، جو اس کی ایڈمنسٹریشن تھی، میں آج کی زبان میں کہوں یعنی جو پوری گورننس تھی، اس کے جو کرتے دھرتے تھے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوبتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ساحل پہ یہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اب حضرت موسیٰ کی توقع کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اب جو ہے الہی توحیدی نظام جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے علاوہ خود جو ہم جس تہذیب کو ایجاد کرنے کے پیچھے ہیں، اس کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوا ہے، ملک۔ اب جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ملک کا کلمہ، اس کا اپنا ایک معنی ہے، ہم ایک کنٹری اور اس کی حد تک شمار کرتے ہیں۔ ملک جو قرآن نے استعمال کی، بالخصوص حضرت سلیمان کے بارے میں دیکھتے ہیں، ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے بارے میں، یعنی ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی حکومت جس کے ظواہر کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ طور پہ اثرات ہیں، باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ہے، باقاعدہ طور پہ ایک پوری حکومت ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اوج جو ہے ہمیں ملک سلیمان میں نظر آتا ہے، کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز حضرت سلیمان کے سامنے مسخر ہے، حضرت سلیمان کے سامنے ہر چیز مسخر ہے۔ اب دیکھیں اس کی طرف بڑھنا ہے حضرت موسیٰ نے، کہ ایک الہی حاکمیت بشر کی زندگی کے تمام میدانوں کے اندر، اس کی سیاسی زندگی، اس کی علم و تعلیم کی زندگی، اس کی ثقافتی زندگی، اس کی اقتصادی زندگی، معاشرتی زندگی، زندگی کے اندر رفاہ اور اس سے متعلقہ چیزیں، ان تمام میدانوں کے اندر حضرت موسیٰ کو الہی تہذیب اور تمدن کی جو حاکمیت ہے اس کے لیے کوشش کرنا ہے، خوب ان کے ذریعے سے۔ یہ جب وہ صحراؤں کا مرحلہ گزار رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سرگردانی کے ایک وقت ایسا آتا ہے اس قوم کے امتحان کا، کیونکہ اللہ نے خالص کرنا ہے، دقت کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو اب خالص کرنا ہے، لہٰذا مختلف امتحانوں سے گزار رہے ہیں۔ درمیان میں ان کی ہی جو داستانیں ہیں اس قوم کی، مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دیتے ہیں تو یہ آگے جا کے ایک جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے قرآن مجید کے بقول کہ جب یہ وہاں ایک قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ انہوں نے چیزیں بنائی اور اس کی پرستش کر رہے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں یہ بڑے ڈسپلن ہیں اور یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہ بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور یہ دیکھیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اجعل لنا مثل ھذا، موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کی کوئی چیزیں گھڑو، ہمارے لیے بھی کوئی دین کی ایسی کنڈیشن نکالو۔ اب دیکھیں اس کے بعد ان کے خاص امتحان شروع ہوتے ہیں، اور ایک بڑا امتحان ان سے جو ہے وہ تشنگی اور پیاس کا ہوتا ہے، اور وسائل، بنیادی جو وسائل ہیں ان کی فراہمی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور یہاں سے افراد جھٹنا شروع ہوتے ہیں، یعنی جھڑنا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے ایک ایسی حالت پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہاں پر توسل کرتے ہیں، یہاں پر پھر وہی حضرت ابراہیم کی معذرت حضرت موسیٰ کا ایک توسل جو ہے یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں روایات کے مطابق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم کو اس بحرانی حالت سے نکالتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کی کئی اور عنایتیں ہونا شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک فوری عنایت جو اس تشنگی کے عرصے کے اندر ہے
اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کی اجابت اور اس دعا کو قبول کرنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری کرتا ہے اسی صحرا کے اندر، اور ان چشموں کے جاری ہونے کے نتیجے میں سیراب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگلے جو مراحل ہیں ان کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا امتحان جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ نہایت سخت امتحان ہے، کیونکہ ایک طرف ان کو یہ احساس منتقل ہو رہا ہے کہ ہم برتر قوم ہیں، ہم کیونکہ حضرت موسیٰ کی ہمراہی میں ہم نے اتنا محنت کی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ سے آپ شروع کریں اور آگے چلے جائیں آپ حضرت سلیمان تک، حضرت سلیمان، کیونکہ ہمارے پاس جو مختلف عرصے ہیں انبیاء کے، مثلا حضرت یوسف ایک عرصہ تھا جو حضرت موسیٰ سے پہلے ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں، پھر داؤد، سلیمان اور حضرت طالوت جو ہیں اس وقت جو فوج کے جسے کہتے ہیں سپہ سالار۔ آپ دیکھیں ان عرصوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم برتر قوم ہیں، یہیں سے جو ہے ہمارے پاس ایک انحراف ایجاد ہوتا ہے یہود کے نام پر، یعنی قوم حضرت موسیٰ، پیروان شریعت حضرت موسیٰ، ایک خاص طرز تفکر یہاں سے پھوٹتا ہے انحرافی، اور یہ یہاں سے جو ہے چند جو کام اس قوم نے انجام دیے کہ جو خود عبرت ہیں، اور بار بار جو قرآن مجید کے اندر اس قوم کی داستان کو دہرایا گیا ہے اس کا ایک بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ متوجہ کیا جائے امت رسول اللہ کو کہ کل تمہارے امتحانات کس طرح سے ہیں۔ آپ دیکھیں چند طرح کی چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی یہ جو قوم ہے اور بعد میں یہ بنی اسرائیل جوں جوں آگے بڑھتے گئے اس کا امتحان سخت ہوتا گیا، حضرت سلیمان تک پہنچ کے تو آپ دیکھیں کیسا امتحانات انہوں نے دیے۔ ایک اس میں کام یہ ہے کہ انبیاء کی عدم پیروی جو بنی اسرائیل نے کی، کئی جگہ پہ پیروی نہیں کی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں انبیاء کو قتل کرنا، 70 کے قریب انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل سے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا پایا، کیا کیا بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جب الہی نعمتیں نازل ہونا شروع ہوئی، نعمت خود امتحان ہے۔ ابھی میں پاکستان کی جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے اور ہمارے مسائل ہیں اس کی نسبت بھی ایک دو نقطہ عرض کروں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے، نقمت کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی امتحان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین کر بھی امتحان دیتا ہے۔ جو غربت اور ناداری کی حالت میں ہوتا ہے وہ بھی ایک امتحان دے رہا ہے، اور جو اس وقت نعمتوں میں بالکل جسے کہتے ہیں اس کے شکم سیر ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، اتنی نعمتیں اس کے پاس ہے، یہ دونوں امتحان کے اندر ہے۔ مہم یہ ہے کہ کون اس امتحان کو سمجھتا ہے، دونوں امتحان کے اندر ہے۔ فقر و فاقہ بھی امتحان ہے اور نعمتوں کی فراوانی بھی امتحان ہے۔ آپ دیکھیں اس بنی اسرائیل کی قوم کا یہ امتحان ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں دیکھیں نعمتوں کا فلسفہ کیا ہے انسان کی زندگی میں، نعمتوں کا فلسفہ کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں روایات کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہم تاکیبات نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تاکیبات کے اندر ایک بڑی اہم دعا اللہ تعالیٰ سے جو مانگی گئی ہے وہ رزق کی وسعت کی دعا ہے۔ حتیٰ اسی طریقے سے جو ہے ایک وسیع اور کشادہ قسم کا گھر، یہ مانگنا جو ہے یہ خود دعاؤں کا حصہ ہے۔ خوب سوال، کشادہ گھر مانگ کے کرنا کیا ہے؟ انسان کو ایک وسیع گھر کس لیے چاہیے؟ انسان کو رزق میں وسعت کس لیے چاہیے؟ آیا نعمت برائے نعمت ہے یا نعمت وسیلہ ہے انسان کے لیے عبودیت کے راستے میں استعمال ہونے کا؟ آپ دیکھیں بنی اسرائیل اس امتحان میں ناکام، جب اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہونا شروع ہوئیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں اسلامی تہذیب کے جو ہمارے پاس ایسے عرصے ہیں جو عبرت ہیں، عبرت، اس کے اندر ایک بڑا اہم پہلو عبرت لینے کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے قوم کو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی نعمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک طرح کی آسائش پرستانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک راحت طلبی والی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، انسان راحت طلب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو راحت طلبی والی زندگی ہے بنی اسرائیل کے قوم کے اندر، یہاں دنیا پرستی کا رجحان بڑھتا ہے اور دن بدن دنیا پرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک حالت پہنچتی ہے، غور کریں، یہاں تک حالت پہنچتی ہے کہ جب یہ زمانہ حضرت داؤد اور
ان کے زمانوں تک پہنچتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ قوم کہہ رہی ہوتی ہے کہ جائیں آپ لڑیں، یا حضرت موسیٰ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مختلف معاذوں کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ جا کے خود اگلے کام کریں، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں تو ابھی سستانا ہے، ہمیں تو ابھی استراحت کرنی ہے، ہمیں ابھی آرام کرنا ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب ائمہ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو یہ ہمارے سامنے کل کی چیز آتی ہے کہ یہ کس قدر جو ہے امت مختلف امتحانوں سے گزرتی ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم اور پہلو ہے بنی اسرائیل کے امتحان کا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر شریعت حضرت موسیٰ کے اندر تحریف کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے ہی ایک خاص قسم کا یہودی رجحان حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکاروں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بعد میں خود حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی تحریف شدہ یہودیت ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ یہودیت جب ہم مختلف عرصوں کو گزارتے ہوئے آ جائیں اگر رسول اللہ کے زمانے تک، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بنی قریظہ اور بنی نذیر جو آ کر ان علاقوں میں بستے ہیں، اس انتظار میں کہ آخری، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ بڑے ماہر لوگ تھے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ لوگ بڑے ماہر لوگ تھے، ظاہر ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو غیب کی خبریں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ فقط محاذ حق کے اوپر نہیں ہے، ایک حد تک ایکسیس شیطان کو بھی دی گئی ہے۔ لہذا قرآن فرماتا ہے کہ شیطان کے بارے میں کہ یوحون الی اولیائہم، کہ شیطان جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر اپنے جو کارندے ہیں، اپنے جو سرکردہ ہیں اس کے، ان کو کیا کرتا ہے، باقاعدہ طور پہ پیغام دیتا ہے، باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر غیب کی خبریں لاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیں ان کے پاس یہ خبریں تھیں کہ جغرافیائی اعتبار سے آخری نبی نے جو ہے وہ کہاں آنا ہے، اس سرزمین کے اندر آنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور کے اطراف میں جو ہے یہ قبیلے آ جاتے ہیں، اور بعد میں جب مدینہ کے اندر آپ دیکھیں، مدینہ میں جب رسول اللہ حکومت کو قائم کر لیتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس پہ دلچسپی دکھائیں، اور بعد میں جیسے اور کچھ بھی نہ ہو تو ماہ سفر کے بعد ربیع الاول اور اس کے مہینوں کے اندر اگر وقت ملے تو اس پہلو پہ مطالعہ کریں کہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا آخری نمائندہ یعنی انبیاء کے اس سلسلے کا آخری اولی العزم نبی آنا ہے، اور اس کی آخری شریعت آنی ہے قیامت تک، یعنی محاذ حق کا مکمل جامع نصاب تا قیامت کے لیے اس نبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ یہود، یہی منحرف یہود جو ہے، یہ آتے ہیں کہاں پر، بسیرا ڈالتے ہیں پہلے مکہ کے اندر، اور جب رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں ولادت سے پہلے کس طرح سے کھوج لگاتے ہیں، کیونکہ نشانیاں ان کے پاس تھیں، ان کے پاس نشانیاں تھی کہ جو ہے اس کی خصلتیں کیا ہوں گی۔ لہٰذا پہلا کام ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ بچہ، پہلے تو یہ تھا کہ یہ یہود میں ہی آئے، اسی بنی اسرائیل کے اندر آئے، جب بعد میں ان کے سامنے نشانیاں آئی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عرب کی زمین کے اوپر اس جگہ پر جو ہے اس بچے کی ولادت ہونی ہے، آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا ایک نیٹ ورک تھا جاسوسی کا، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے خواتین گھروں میں بھیجی ہوئی تھیں، وہ مختلف کاموں کے ذریعے سے جاتی تھیں، اور جا کے جہاں کہیں پر بھی کوئی بچے کی پیدائش کا امکان ہوتا، یا بعد میں جو بچے پیدا ہوئے تھے اس کے کندھے پہ وہ جو مہر رسالت ہے، کہ جو نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اس کو بڑے اچھے انداز میں جو ایرانی فلم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر اس پورے منظر کو بڑے احسن انداز میں فلمایا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا یا بعد میں اس کو دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا، بعد میں جب اچھا یہ پھر آرام سے نہیں بیٹھے، اس وقت درمیان میں کس طرح سے حضرت عبد المطلب آتے ہیں، اور کس طرح سے رسول اللہ کی اس بچپنے کے زمانے کے اندر حفاظت کا نظام جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں، اور بعد میں اپنے جانے سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ اس بچے کی حفاظت کرنی ہے، اور بعد میں یہ سلسلہ آپ یہ دیکھیں کہ یہود آرام سے نہیں بیٹھا، یعنی نظام کفر کسی بھی عرصے کے اندر سویا ہوا نہیں ہے۔ اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا یعنی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے لیے جو
دودھ کا انتظام ہے ان کے ذریعے سے ہو سکے. جب ان کو بھیجا جاتا ہے مکہ سے باہر ایک خاص علاقے کے اندر، جناب حلیمہ سعدیہ وہ پوری جو داستان ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہود مکمل جو ہے انٹیلیجنس کی صورتحال کے اندر ہے، کھوج لگائے ہوئے ہے کہ یہ بچہ کہاں ہے، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. خوب یہ مکہ سے تو خارج ہو گیا، کدھر ہے ابھی یہ بچہ، ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک سوال ہے میرا، سب سے سوال ہے، جو یہود انبیاء کے علاوہ آخری رسول کے ٹائم پہ اس قدر حساس ہے نظام حق کے جو ہے بڑھنے کے مسئلے کے حوالے سے کہ اس کو جو ہے خنثی کرو، اس کو ختم کرو، ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو 1400 سال کے بعد کے عرصے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آج وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہوگا؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کیسے آتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہاں پر آپ مختلف کاموں کو دیکھیں. آ جائیں آپ اس کے بعد ہجرت نبوی ہوتی ہے، اور مدینہ کے اندر، مدینہ میں یہود نے کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ الگ سے بحثیں ہماری انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اس بحث کو الگ سے لے کے آئیں گے کہ یہود کی کارستانیہ عصر یعنی آغاز اسلام، صدر اسلام سے مختلف ائمہ کے زمانوں تک. یہ بڑا ایک اہم تحقیقی موضوع ہے اور ایک تدریسی موضوع بھی ہے، اور الہی تہذیب کی جو تاریخ ہے اور اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اور اس کی جو سختیاں ہیں اور اس کے جو مرحلے ہیں ان کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہجرت رسول اللہ کے بعد یہود کو پتہ ہے کہ مشکل جو اس بنیادی اسلامی معاشرے کی ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ اقتصاد ہے. اسلامی معاشرے کی یہ کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ جب ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ اس وقت جو اصحاب صفہ ہیں، ابھی تاریخ میں کبھی اٹھا کے پڑھیں، ہماری ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کے اندر جب سے ہماری نگاہ اسلام کے بارے میں فرقوں کی نگاہ بنی ہے، یعنی فرقوں کی نگاہ میں جو ہمارے مثلا جو ہے مکتب اہل تسنن ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ اہل بیت کی نسبت زیادہ محنت نہیں ہوئی، یہاں کام نہیں ہوا، اس کو نہیں سمجھا گیا یا سمجھنے کی زحمت نہیں کی گئی. اور ہماری طرف یہ مشکل ہوئی ہے کہ ہم نے اصحاب رسول جو حقیقی اصحاب ہیں، یعنی واقعاً جو اصحاب حقیقی ہیں اور جن کی زحمتوں کے نتیجے میں جو ہے یہ اسلام اس نبوی زمانے سے آگے مختلف زمانوں کی طرف آئے، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھیں، یہ کس طرح کے لوگ تھے. نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہونے چاہتے تھے تو جو ستر عورتین ہے، یعنی انسان کا اپنی شرمگاہوں کو جو ڈھانپنا ہے، یعنی اتنا کپڑا کہ جس سے یہ جگہ ڈھانپی جا سکتی ہو، وہ دیکھیں آپ کتنا ان کے پاس میسر تھا. اور کھانے میں کیا میسر تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو آج ہمارے پاس یہاں پہنچ گیا ہے یہ بڑی آسانیوں سے پہنچا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ انہی آسانیوں کے ساتھ امام زمانہ تک لے کے جائیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ رسول اللہ کا ایک اقتصادی منصوبہ ہے. انشاءاللہ 40 کے بعد معیشت طیبہ جو حیات طیبہ کا ایک ہمارا ذیلی شعبہ ہے، اس کے ضمن میں ہم ایک پوری بحث جو ہے وہ اس کے اوپر لے کے آئیں گے کہ رسول اللہ کا جو اقتصادی منصوبہ تھا اپنے اس معاشرے کے لیے وہ کس طرح کا تھا. اس کو انشاءاللہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ چند نشستوں میں ہم توفیق ملی تو لے کے آئیں گے. خوب، یہاں پر دیکھیں کہ آپ رسول اللہ جو ہے اس یہود کے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی کمزوری یعنی اقتصاد ہے، کیا منصوبہ رسول اللہ نے بنایا کہ مسلمانوں کو دن بدن جو ہے اس یہودی چنگل سے نکالا، جو آج ہمارے لیے بھی سوال ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارا جو اقتصادی نظام ہے اور جو اقتصادیات ہے پوری دنیا کی، آج آپ دیکھیں آپ کا اقتصادی نظام جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. جو آپ دیکھیں اس ٹائم جو عالمی بینک ہے اور اس کے نیچے پوری ایک تقریباً 12 سے 13 کے قریب یہودی لابیز ہیں. 12 سے 13 کے قریب اصلی یہودی خاندان ہے زائنسٹ، جس کے ہاتھ میں اس وقت دنیا کا جو ورلڈ بینک ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور ہر ملک کے اندر کچھ بھی سرمایہ جو کچھ بھی موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق بینکوں کے ساتھ ہے. اس ملک کے جو ایک ملک کا جسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک یا جو بھی نیشنل بینک آپ جو بھی اس کو نام دے اس کے ساتھ ہے، اور یہ پھر اوپر جڑتا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ. آپ اس کو دیکھیں آج یہود کے قبضے میں کیا ہے. تاریخ کے اندر یہود نے اسی اقتصاد کے ذریعے سے یہی جو فیملی جس کا میں نے ذکر کیا تھا میڈیچی فیملی، ویسٹ کے اندر میڈیچی فیملی نے
کس طرح سے اقتصاد کے ذریعے سے مسیحیت کو اندر سے کھوکھلا کیا، اقتصاد کے ذریعے سے کس طرح سے یہودیت کو اندر سے کھوکھلا کیا، کس طرح سے میڈیچی فیملی نے اقتصاد اور مختلف یہ جو حربیں ہیں ان کے ذریعے سے ویسٹ کے اندر 30 سال تک جنگیں ہیں. یہ جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ مشرق زمین جنگوں سے بھری پڑی ہے اور یہ ساری صورتحال، آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ یہ جو موجودہ جرمنی ہے، اس موجودہ جرمنی کی کتنے فیصد آبادی رہ گئی تھی اس وقت. اصلا یورپ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جسے کہتے ہیں ختم ہو چکا تھا اس 30 سالہ جنگوں کے اندر. یہ جنگیں آپ کبھی اس کو نیٹ پہ سرچ کریں، 30 ایئرز وار، 30 ایئرز وار ان یورپ. آپ اس کو جا کے چیک کریں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ اس فیملی نے کیا کیا ہے. اور حتیٰ وہ جو میں نے کل ایک بحث کی تھی جسے کہتے ہیں نشست کے بعد ایک جو ہماری علمی بیٹھک ہے، یعنی نشست ختم ہونے کے بعد وہاں ایک نقطہ عرض کیا تھا، خواص کی اشرافی گری، خواص کے اندر خوہ اشرافیت. یہ خوہ اشرافیت اگر آپ جائیں تو اہل کلیسا کے اندر، کلیسائی علماء کے اندر، یہودیوں کے معبدوں کے اندر جو افراد تھے، کس طرح سے میڈیچی فیملی اور یہ جو باقی سہونی خاندان ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کو مادیت کی طرف لے کے آئے، اور باقاعدہ جسے ہم آج کی زبان میں کہیں باقاعدہ اقتصادی بینکنگ کا جو کام ہے اس کے اندر شیئرز تھے باقاعدہ طور پہ اہل کلیسا کے خواص کے. کلیسا ایسے ختم نہیں ہوا، مسیحیت اور یہودیت کی روح یکدم نہیں ختم ہوئی. دیکھیں تحریف کا عمل ایک گریجولی پروسیس ہے پورا، یعنی یوں نہیں ہے کہ یکدم ایک کام ہو جائے، یکدم نہیں ہوتا. تاریخ میں کوئی کام بھی یکدم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ طے ہے. اللہ نے اس نظام کو یکدم کے تحت نہیں بنایا. حتیٰ اس کائنات کی بساط بھی اگر بچانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی تدریج میں لے کے آیا ہے. 6 صد کے یہاں پہ اتفاقات اور مختلف حوادث. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس یہودیت نے اسی بنی اسرائیل کی یہ جو نسل کا حصہ ہے، تحریف شدہ یہودیت کا یہ حصہ جس کو میں کہہ رہا ہوں سہونی حصہ، اس نے کیا کیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ موضوع ہے جس کو ہم کربلا تک اگر لے کے آئیں، وہ یہ ہے کہ جب یہود نے یہ دیکھا، غور کریں، جب یہود نے یہ دیکھا کہ ڈائریکٹ اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ اوپر جو الہی خلیفہ بیٹھا ہے رسول اکرم، وہ نہایت زیرک ہے، وہ نہایت بابصیر ہے، اس کے پاس جو الہی نقشہ ہے وہ اس کا نہایت احسن انداز میں اس کا اجرا کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے یہاں پہ کیا کیا، صدر اسلام کے اندر، مدینہ کے اندر اسلامی حاکمیت کے قیام کے ساتھ ہی وہاں پر ایک جو اہم قسم کا ٹولہ یہاں پر اسلام کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ نفاق کا ٹولہ ہے. منافق کو کس نے پروان چڑھایا؟ منافقت کہاں پروان چڑھتی ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسلام کے اندر، یعنی کیا، اس کو آپ غور سے دیکھیں، سینکشنز کی بات کر رہا ہوں، مختلف قسم کے سینکشنز. یعنی کیا ہوتا ہے، دشمن ایک کام کرتا ہے، اس بحث پہ سب سے دقت کی گزارش کروں گا، توجہ کی گزارش کروں گا. دیکھیں اسلام کیا، اسلام یا اسلامی تہذیب جب بھی طاقت میں آنا چاہیے اس وقت دشمن نے اندرونی طور پر بھی الجھایا ہے، باہر سے بھی الجھایا ہے. اسلام کے سامنے 2 بڑے چیلنجز اسلامی حاکمیت کے قیام کے بعد. اندر کیا ہے؟ نفاق اور منافقت. باہر کیا ہے؟ بنی امیہ کا شجرہ خبیثہ، بنی امیہ کا شجرہ خبیثہ. آپ دیکھیں کہ ابو سفیان پورا جو ہے ایک کس طرح سے نظام کفر کا ڈیزائنر ہے، اسی جغرافیائی اعتبار سے کہاں پر؟ مکہ کے اندر. مکہ کے اندر، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے خود رسول اللہ کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ جو رسول اللہ کی ابتدائی امت ہے جن کے نتیجے میں کل رسول اللہ نے احد و بدر کی جنگیں لڑنی ہیں، کل اس اسلام کے پیغام کو جزیرت العرب سے نکال کر اطراف میں پھیلانا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہود کیا کرتا ہے، سہونی یہودیت کیا کرتی ہے. سب سے پہلے مشرک کو جو ہے وہ یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے اسلام کے لیے مختلف قسم کی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، جس میں سے ایک بڑی مشکل آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو رسول اللہ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، خود مکہ کے زمانے اگر آپ جائیں، مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ کے زمانے میں آپ دیکھیں تو وہاں پر جو آپ شیب ابی طالب دیکھتے ہیں. شیب ابی طالب کس نے ڈیزائن کیا؟ وہ جو آپ دیکھتے ہیں اتنا عرصہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں، اکنامیکل سینکشنز جو ہیں،
सोशल सैंक्शन जो हैं और रवाबित और हर तरह के जो सैंक्शंस हैं, अगर आप देखें उस जमाने में उसकी पुष्ट पनाही किसने की है? बाद में जब रसूलुल्लाह मदीना में आते हैं, इक्तिसादी मुआसरा और बाद में जो जंगे हैं मुशरिकीन के साथ, उसकी पुष्ट पनाही करने वाले यहूद हैं। कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा की आयत नंबर 82 के अंदर है, लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लदीना आमनू अल यहूद वल्लदीना अशरकू। कुरान मजीद ये कह रहा है कि अहले ईमान के साथ सबसे ज्यादा जिनको अदावत और दुश्मनी है वो यहूद है और मुशरिकीन है। आप जाएं तारीख के अंदर उठा के देख लें, इस मुशरिक टोले का असली मिस्दाक कौन है? यही शजरा खबीसा बनी उमैया है। और बाद में आप देखें कि इस्लाम की जो तारीख है, इसमें इससे पहले एक और आयत आपकी खिदमत में यहां पे अर्ज करूं, सूरह बय्यना की आयत नंबर 6, सूरह बय्यना की आयत नंबर 6, इरशाद इलाही है, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। कुरान कह रहा है कि बेशक ये जो अहले किताब हैं, यानी ये उसमें से ये जो बज़ाहिर अंबिया के पैरोकार खुद को कह रहे हैं, ये अहले किताब और मुशरिकीन जो है, इनमें अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर हो गए हैं, यानी जो लोग अब मरहले कुफ्र तक पहुंच गए हैं, ये कौन है? ये वो हैं कि फीनार जहन्नम खालिदीन फीहा, जिनकी जगह हमेशा, इनकी आकबत और अंजाम जो है वो जहन्नम में है। और ये उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये निहायत ही बदतरीन मखलूक है जमीन के ऊपर। यहां पर हमारे पास बिहारुल अनवार की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को फरमाते हैं कि यहाँ पर कौन मुराद है इन मुशरिकीन में से, और वो कि जिन्होंने कुफ्र का साथ दिया है और जिनको यहाँ जिक्र किया गया है। फरमाया फहुमुल यहूद व बनु उमैया, फरमाया कि ये यहूद और बनी उमैया यहाँ पर मुराद हैं। ये शजरा खबीसा, बनी उमैया यानी शजरा खबीसा। आप देखिए तारीख के बड़े 4 अहम मोड़ हैं इस्लामी तारीख के, इस्लामी तारीख के हमारे पास 4 अहम मोड़ हैं। उसमें एक मोड़ हमारे पास बेइज्जत नबवी का अरसा है कि जिसमें महाजे कुफ्र के ऊपर अबू सुफियान मौजूद है। उसके बाद हमारे पास इस्लामी तारीख का दूसरा अहम मोड़ गदीर है कि जिसके मुकाबले में उस तरफ आप किसको देखते हैं? पूरी एक लाबी है कि जिसमें हमारे पास मुआविया मौजूद है। और उसके बाद आप देखते हैं तारीख का एक तीसरा अहम मोड़ तारीख इस्लाम का वाक़या करबला और आशूरा है कि जिसके मद्दे मुकाबिल शजरा खबीसा का फर्द जो मौजूद है वो यजीद है। और इसी तरीके से आप आ जाएं ज़हूर के मरले तक, यानी ज़हूर और उसके मुकाबले में इसी शजरा खबीसा के नुमाइंदे। इसलिए रिवायात के अंदर है कि आखिरी जमाने में जब ज़हूर का अरसा आएगा तो उस वक्त बनी उमैया, देखें आज हमारे पास अगर दाइश मौजूद है, आज हमारे पास अगर अलकायदा मौजूद है, आज हमारे पास अगर बहुत सारे ऐसे जो दीन इस्लाम, हकीकी इस्लाम से जो टूटे हुए सिलसिले हमारे पास मौजूद हैं, अगर इनकी शजरा याबी की जाए, अगर इनके शजरों को जाके खुरेदा जाए तो जाके ये उसी शजरा खबीसा से जुड़ते हुए नजर आते हैं बनी उमैया से। इसलिए रिवायात के अंदर है कि जब लश्कर इमाम जमाना जाएगा रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रिवायत है अल काफी के अंदर जल्द नंबर 8 में कि इज़ा क़ामल क़ाइम व बअस इला बनु उमैया बिशाम फहरबू इला रूम, कि जब इमाम का ये लश्कर, इमाम के अंसार, जाहिर सी बात है जब ज़हूर होगा उसके बाद इन्होंने जमीन को कुफ्र से पाक करना है, लिहाजा इसके लिए जो जंगाराई होनी है उसमें बनी उमैया का ये जो लश्कर है ये यहां से भाग कर जाएगा रूम की तरफ। यही जो अभी आप देख रहे हैं सूरत हाल, इस वक्त बड़ी वाज़ेह है ये सूरत हाल कि किस तरह किधर जा रहे हैं। अभी ये उस तरफ भाग के जाएगा और जब इमाम के असहाब रूम की सरहदों पे पहुंचेंगे तो यहाँ के मसीही, क्योंकि देखें ये जो मसीहियत है, मसीहियत के अंदर हमारे पास 2 तरह की मसीहियत है, इसको भी आप ज़हन में रखें, कभी इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में अर्ज करूंगा। एक हमारे पास वो मसीहियत है कि जो हजरत ईसा की मुंतज़िर है और वो इस बात को कबूल करते हैं कि हजरत ईसा का जो है वो आना है जमीन के ऊपर और इमाम महदी, और बिलाखिर इसको उनकी किताबों के अंदर जो कुछ मौजूद है इस पे ईमान है।
ایک طرف یہ مسیحیت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک وہ مسیحیت ہے کہ جو مسیحیت در حقیقت صہیونی یہودیت کے ہاتھوں دست پر بردہ ہے۔ یہ جو مسیحیت ہے جس کو ہم نام دے رہے ہیں صہیونی مسیحیت، کہ جس کے اندر ظہور کے بارے میں نفی ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دشمن ہے، کیونکہ اگلی جو نشست آئے گی اس میں عرض کروں گا کہ کیا نقشہ بنایا یہود نے انہی مسیحیوں کے ذریعے سے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے حالات بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ جب بھاگ کے جائیں گے ادھر تو وہاں پر جو رومی ہیں امان نامہ مانگیں گے، امان مانگیں گے، تو امان کے لیے جو شرط روایات کے مطابق لشکر امام زمانہ ان کے لیے قرار دے گا وہ یہ ہے کہ ان بنی امیہ کے سرکردہ افراد کو ہمارے حوالے کرو، اس لشکر کو ہمارے حوالے کرو۔ لہٰذا یہ جو نبردونی ہے اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ہے۔ خلاصہ یہ ہے برادران خانان ہماری آج کی بحث کا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو فرصت دی، موقع دیا، ایک نبی اور اس کے بعد جو مختلف انبیاء ہیں، آپ آ جائیں، میں نے عرض کیا حضرت سلیمان نبی تک، ان عرصوں کے اندر ایک فرصت دی کہ یہ پروان چڑھیں، یہ رشد کریں، یہ ایک مثالی امت کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تاریخ میں پیش کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے قتل انبیاء کے ذریعے سے دین موسیٰ کے اندر تحریف کر کے اور بدعتیں ایجاد کر کے اور باقاعدہ طور پہ دیگر انبیاء کے زمانے میں مقابلے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا یہ مقام گنوا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بالآخر حضرت موسیٰ کے جو انصار، حقیقی انصار تھے، ان کے ذریعے سے زمین کے اوپر اسلامی تہذیب کو اس قدرت کے مرحلے میں پہنچایا تھا کہ جس مرحلے کے اندر باقاعدہ طور پر نظام کفر کا جو نمائندہ ہے اس وقت طاغوتی نظام فرعون، اس کو باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ ایک نبرد ہے، یہ پوری نبرد ہے، ظاہر سی بات ہے یہ پوری نبرد ہے، اور اس کے اندر کامیابی سے ہمکنار کیا، اور بعد میں یہ امت جو ہے وہ مختلف امتحان دیتی آئی، کیونکہ ہماری بحثوں کا محور زیادہ اولی العزم انبیاء کے حوالے سے ہے، اس لیے درمیان میں جو ضمنی بعض انبیاء کی طرف اشارہ کیا ہے ان کے بارے میں تفصیل سے ہم ابھی ان نشستوں میں بات نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معارف انبیاء سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔